السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الدجال و اشراط الساعہ، دجال اور علامات قیامت کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں صفحہ نمبر 99 پہ ہیڈنگ لاسٹ جو پیراگراف ہے، دجال کے خلاف ہونے والا مارکہ اہل حق کا آخری مارکہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مارکہ مطلب یعنی کہ آپس میں جو ان کی جنگ و جدال ہے یہ آخری ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر دو ہی حزب ہیں، حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے۔ تو بنیادی طور پر جو حق و باطل کے درمیان ہی جنگ ہے نا، تو اس کا آخری مارکہ دجال کے خلاف ہونے والا ہی مارکہ ہوگا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ ایک اور مفہوم کے ساتھ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ قیامت تک ایک جماعت حق کی راہ میں جہاد کرتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی حق اور باطل کا یہ مارکہ دنیا میں جاری ہے اور کہیں نہ کہیں ضرور وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس بات پہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ جیسے جب چھوٹے تھے نا، تو تب تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ مارکہ کشمیر کب تک چلتا رہے گا۔ تو یہ تو اللہ کی سنت جاری ہے، حق و باطل کا یہ مارکہ برپا ہوتا رہے گا یہاں تک قیامت قائم ہو جائے۔ اور اس میں وہی بات ہے کہ کبھی حق غالب آتا ہے، کبھی دیکھنے میں، کیونکہ ابھی آپ کے ذہنوں میں پھر سوال آئے گا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حق غالب آتا ہے اور کبھی مغلوب ہو جاتا ہے، جیسے ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں، احد میں، حنین میں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی حق مغلوب بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی ظاہری مغلوبیت ہوتی ہے، ادروائز نظریاتی اعتبار سے اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی حقانیت کو شکست نہیں دی جا سکتی، کسی بھی طرح کے جنگ و جدل سے دبا کے زبردستی جو اس کے عقائد ہیں نا ان کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی حق و باطل کی کسوٹی پر باطل ثابت ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دشمنوں پر اگر کبھی حق ظاہری طور پر غالب نہیں بھی آتا تو وہ معنوی طور پر ضرور غالب ہوتا ہے۔ ٹھیک سمجھ آ گئی، یعنی نظریات و عقائد کے اعتبار سے۔ اور دوسری بات یہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا۔ حق پر جب جہاد نہیں ہوتا نا تو تب انسان مغلوب ہو جاتا ہے، یا تو وہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اقتدار کی طلب ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے، سو آن۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہم ابھی جیسے غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی، تو بدر میں اللہ نے حق کو غالب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے، احد میں حق مغلوب ہوا، لیکن اس کی ریزن کیا تھی؟ مسلمانوں کی نظر اسباب یعنی اللہ پر یعنی ایمان کا لیول نیچے چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، جب مال سامنے نظر آیا، کیونکہ حب مال انسان کے اندر رکھی گئی ہے، تو وہ مال جب سامنے نظر آیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اس وقت شکست ہو گئی احد کے میدان میں، اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہمیں نظر آئی کہ اگر جتنا تم ایمان میں آگے بڑھو گے، آتا ہے نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ وہ جو ایک اوپر کھڑا کیا گیا تھا رسالہ، وہ نیچے اتر آیا، تو اس وقت پھر خالد بن ولید پیچھے سے آگے، تو مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ کی یہ سنت ہے جو یہاں پر احد میں اس کا اظہار ہوا، لیکن جب وہ حق پر ہے گروہ تو وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے نا ہماری ایک بہت بڑی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، مسلمان ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے،
وہ اچھا، اور یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم ابھی تک سارا کچھ پڑھتے آئے ہیں، ساری روایات، ان سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان حق پر قائم ہو جائیں گے اور فائنلی ان کو امامت مل جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں وہ دجال پر قابو پا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فضیلت۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم۔ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ جو جماعت ہند کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد میں شریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو ظاہر ہو گئی اور دوسری اب وہ ظاہر ہونی ہے، اور ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہے دجال کے متعلق طویل حدیث ابو امامہ کے نام سے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لامحالہ تمہاری طرف خروج کرے گا، اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی اپنی حجت خود پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا ان کو تسلی کرائی کہ جب تک میں ہوں تو میں تمہارے لیے کافی ہوں اس کے خلاف، اور جب میں نہیں ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہیں، اللہ سے جڑے رہنا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا، آج کے زمانے میں نا فساد کو بھی سمجھنا مشکل ہو گیا، جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ فسادی خود کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ٹریپ میں آ کے نا ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہی بہت بڑے مصلحین ہیں، ہم ہی فسادی ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دھوکے اور فتنے سے محفوظ رکھے کہ وہ فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اب جو لوگ اس کی جماعت میں جا کے شامل ہو جائیں گے ان کو شاید یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فسادی ہے اور یہ دجال ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندوں، اے لوگوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کے ایسے اوصاف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں نہیں دیکھ سکو گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بصارت ہی نہیں دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیکھ سکیں اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ غیب ہے جو کہ قیامت والے دن ہی جب اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اور دیدار الہی تو جو ہے نا وہ تو نصیب ہی جنت والوں کو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں رب نظر نہیں آ سکتا، تو دجال تو نظر آ رہا ہوگا نا، تو یاد رکھنا کہ تو تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ اور دجال کانا ہے تمہارا رب، مگر تمہارا رب ایسا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے، اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو یعنی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ اللہ رحم فرما دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قدرت دیں گے کہ شیطان یعنی اس کے لیے اس طرح سے بھی ہمیں نعوذ باللہ اپنے سامنے والوں کو اس طرح بھی شکار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آرے سے 2 حصوں میں چیر ڈالے گا، پھر کہے گا میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا، مگر وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور وہ خبیث اسے کہے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے، اللہ کی قسم تمہارے متعلق مجھے آج کے دن سے بڑھ کر کبھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی۔
اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مومن تو اس کو پہچان جائے گا اور وہ اس کا انکار کرے گا، لیکن دجال اپنے چیلوں کو، اپنے چیلوں چانٹوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہے گا کہ یہ میں اس کو دوبارہ زندہ بھی کروں گا تو پھر بھی یہ کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن جب دوبارہ زندگی پائے گا اللہ کے حکم سے تو وہ تو کہے گا کہ اللہ کی قسم تمہارے متعلق مجھے آج کے دن سے بڑھ کر کبھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی، یعنی وہ چیز جس کا علم اس کو دیا گیا تھا اور اس نے اس علم کے مطابق استقامت دکھائی اور عمل کیا، تو جب وہ چیز واضح روشن اس کے سامنے آ گئی تو اس کا تو ایمان اور بڑھ جائے گا کہ حقیقتاً یہ جھوٹا کذاب بھی ہے۔ یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگانے لگے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرے گا اور نہ ماننے والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، تو یہاں پر جانور اس کے ہلاک ہو جائیں گے جو علاقہ یا قبیلہ اس کی تکذیب کرے گا، یعنی اسے جھٹلائے گا۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا، یعنی اگر وہ کہے گا نا کہ میں نبی ہوں تو وہ کہے گا ہاں تم نبی ہو، اور وہ اگر کہے گا کہ میں رب ہوں تو وہ کہیں گے ہاں تم ہمارے رب ہو، نعوذ باللہ۔ تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو بارش بھی برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، حتیٰ کہ ان کے مواشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے پہلو تن جائیں گے، یعنی جو بھی وہ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت خلا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، یعنی خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ دینے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی قدرت دے رہے ہیں اور کس طرح سے وہ فساد بھی برپا کر رہا ہے زمین پہ اور اپنے ماننے والوں کو عطا کر رہا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو محروم کیے جا رہا ہے۔ اچھا اس میں نا اس کو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے نا، لیکن فی زمانہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص حق کے راستے سے ہٹ کر باطل کی طرف تھوڑا سا بھی جاتا ہے نا یا اپنا عقیدہ خراب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انہی راستوں پر آسانی دے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو جس کو آپ کہتے ہوں کہ بھئی یہ ستاروں کا علم حاصل کرنا اور غیب کے بارے میں جاننا یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو بعض اوقات لوگ آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں اچھا وہ ان کی باتیں سچ بھی تو ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں سچ ثابت ہوتی ہیں ان کی باتیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، گمراہی میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو یہاں پر ہیلووین مناتے ہیں تو اور اتنا وہ عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں کے باہر یہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں یہ موت کی دیوی آ جائے گی اور آ کے بندے لے جائے گی یا جو بھی کچھ، یا یہ جو سپرسٹیشنز مشہور ہو جاتے ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس دن سفر نہیں کرنا، دن برا گزرے گا، یا 3، 13، 23 کی تاریخیں نحوست والی ہوتی ہیں، یا یہ نمبرز اعداد جو ہیں نحوست والے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی زندگیوں میں نا ایسا ہو بھی جاتا ہے، جس طرح کا وہ گمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ویسا ہی اس پر ہی نعوذ باللہ چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے، امتحان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ اگر دجال کا انکار کریں گے تو وہ آپ کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ پیچھے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی، ان سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا ہم نے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ کانا ہوگا، ہم نے پہچان جانا ہے، رب نظر نہیں آتا، رب دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور 1، 2 چیزیں آگے بھی آئیں گی کہ ٹھیک ہے اگر وہ قحط سالی میں مبتلا کر دے گا تو کوئی نہیں، تسبیحات کو لازم پکڑ لیں۔ روزہ بھی تو رکھتے ہیں نا ہم، روزہ کیسے گزرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے بہت اچھا گزرتا ہے روزہ، دیکھا ہوگا آپ نے۔ پہلے بھاری پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے اور زبان سے کچھ لفظ ہی نہیں ادا ہو رہے، لیکن ادھر آپ قرآن پکڑتے ہیں، 1، 2 صفحوں سے گزرتے ہیں، یا چلو صبر زیادہ کرتے ہوئے 3، 4 صفحوں سے گزرتے ہیں، حد 7، 8 صفحات سے اگر آپ گزر جائیں نا برداشت کرتے ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کی ایک ٹون بن جاتی ہے اور آپ کو روزہ لگنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہ ان کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار سونتے ہوئے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ اپنے رہائشیوں سمیت 3 مرتبہ لرز اٹھے گا، اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خود تو وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کی باقاعدہ تلوار سونتے ہوئے فرشتوں سے حفاظت کی ہوگی، تو لیکن جب یہ وہاں پر باہر زمین پر پڑاؤ ڈالے گا تو مدینہ اپنے رہنے والوں سمیت
3 مرتبہ لرز اٹھے گا، کوئی زلزلہ ٹائپ ہوگا یا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ہر منافق مرد اور عورت اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وہ خبیث مدینے سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دھونکنی لوہے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دھونکنی ہوتی ہے جس میں لوہے کو جلایا جاتا ہے، خوب تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر زنگ یا مٹی وغیرہ جو لگی ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے اور لوہا صاف شفاف باہر آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرمین شریفین جیسی پاکیزہ جگہوں پر یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے وہ تھوڑے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جیسے اس طرف اتنی وہ جنگیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمیں باقی جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے نا اس میں گلوبل وار جب شروع ہوگی نا تو یہ جو وہ ممالک جو اس وقت ان جنگوں سے محفوظ تو خیر پوری دنیا ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر جنگ ہوتی ہے تو چونکہ ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی تو اس کا اثر ضرور ہی ہر یعنی کہ شعبہ زندگی پر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اکانومی پر پڑتا ہے، پولیٹکس پر پڑتا ہے، ہر مدنی ہے یا تمدنی ہے آپ کا یا سیاسی شعبہ زندگی ہے، ہر زندگی کے شعبے پر اثر پڑتا ہے دنیا میں کہیں بھی جب جنگ ہوتی ہے۔ لیکن آگے آگے جب یہ بڑھتی نعوذ باللہ، اب جیسے آج کل خبریں جو آ رہی ہیں مزید اس کے بڑھنے کی، تو اس میں جب اس سائیڈ کے بھی ممالک انوالو ہو جائیں گے تو ظاہر ہے مسلمان تو پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اچھا اس طرح کے سارے مسلمان یا عرب ختم ہو جائیں گے تو پھر جنگ میں ہوگا کون؟ تو وہ ہمیں نہیں اب اس وقت پتہ کس طرح سے وہ دونوں پارٹیز آمنے سامنے آ جائیں گی اور سارے ہی لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ تو خیر وہ عربوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان دونوں تھوڑے ہوں گے۔ ایک مرد صالح مسلمانوں کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا، اس صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے آگے بڑھو اور جماعت کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی امام پڑھائے گا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں سمیت موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرقی کے دروازے پر جا لیں گے، ٹھیک ہے، باب لد کا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو مشرقی کنارے کے دروازے پر اس کو، شرق یعنی مشرقی سائڈ کے دروازے پر اس کو جا لیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی بھی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا کوئی جانور، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے اس لیے نہیں بولے گا۔ وہ چیز کہے گی اے اللہ کے بندے مسلمان، یہ رہا یہودی، آؤ اسے قتل کر دو۔ پیچھے ہم پڑھ رہے کہ پتھر ہو، درخت ہو، یا اور یہاں پر آیا کہ دیوار ہو یا کوئی جانور، جس کے پیچھے بھی یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے بارے میں مسلمان کو خبردار کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پسند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ انصاف پسند اور عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین پر عدل کا قائم ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں بھی آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شاید کوئی جنگیں وغیرہ نہ ہوں یا خون نہیں بہے گا یا امن و امان جس کو ہم ایک ٹپیکل سینس میں لیتے ہیں نا، یہاں پہ عادل امام کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب عدل قائم ہوتا ہے نا تو اس میں پھر بدلے بھی لیے جاتے ہیں، صحیح۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر ڈالیں گے، جزیہ ساقط کر دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ صلیب یعنی کہ یہودی تو اوپر ختم ہو گئے ہیں نا، اور عیسیٰ علیہ السلام خود اہل کتاب نصارہ کے نبی ہیں، جب وہ آئیں گے تو یہ جو مذہب نصارہ نے گھڑا ہوا ہے جس کی بنیاد صلیب ہے، جو شرک کا ایک سائن ہے، وہ توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر ڈالیں گے، کیونکہ وہ ان لوگوں نے اپنے مذہب میں اس کو شامل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو جائز قرار دے دیا۔ جزیہ ساقط کر دیں گے، جزیے کی میرا خیال ہے پھر وہ ضرورت ہی نہیں رہے گی نا، کیونکہ جب سبھی مسلمان ہو جائیں گے اور اہل کتاب نصارہ بھی جو ان سے اسی میں آ رہے ہیں، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے،
یعنی دلوں کے اندر سے بھی کینہ اور بغض نکال لیا جائے گا. وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے. حتیٰ کہ بچہ سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر وہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا. بھیڑیا بھیڑوں کی کتے کی مانند رکھوالی کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ الٹا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کتا رکھوالی کرتا ہے اور بھیڑیا آ کے بھیڑوں کو کھا جاتا ہے. دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ معنوی اعتبار سے بھی، کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ دلوں کے اندر سے بھی کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا. اتفاق و اتحاد کا دورہ ہوگا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی. ٹھیک ہے، یعنی دو پارٹیز ہیں. ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ حق و باطل کا آخری مارکہ دجال کے ساتھ ہی ہوگا، تو پھر جب وہ حق کی جیت ہوگی تو پھر جنگ بھی ختم. قریش اپنی حکومت چھین لیں گے اور زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے، قریشیوں سے حکومت پہلے جب چھینی جا چکی تھی تو اب وہ واپس لے لیں گے. زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو ہمیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ جب سے ہم اسلامک تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہدایت انہوں نے یہی دی تھی نا کہ میرے بعد تم ناانصافی ہوتے دیکھو گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے عامل ہو. ٹھیک ہے، زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی. اس سے وہ نباتات اگیں گی جو آدم کے وقت اگتی تھیں، یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور ان میں سیر کر دے گا. یعنی وہ اسی سے پیٹ بھر لیں گے. اچھا، لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا. یہ برکت کا حال بتایا جا رہا ہے. یہ وہ برکتیں ہیں جو ہمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے مومنین اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ کیا ہے کہ واضح ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام کے وقت جو نباتات اگتی تھیں اس وقت سے لے کر اب تک اتنی زمین میں کرپشن ہو چکی ہے نا، فساد ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ زمین سے جو یعنی پروڈکٹس اگتی ہیں وہ بھی پیور نہیں رہی ہیں، پیور قدرتی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی یعنی واپس اس طرح پلٹے گی اور برکتیں واپس آ جائیں گی. لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھر دے گا. بیل اتنے اور اتنے پیسوں میں مل جائے گا اور گھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی. یعنی قیمتیں جیسے آج کل ہم قیمتوں کا رونا روتے ہیں وہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چند درہم کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ واپس سونے چاندی کے سکوں کی طرف لوٹے گا جو ہمیں دین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند فرمایا بطور کرنسی کے. ٹھیک ہے، یہ جو کرنسی ہے نا یہ پسند نہیں کی گئی کیونکہ یہ آپ کو اس کی قیمت گر جاتی ہے، اس کی کبھی بھی قیمت سٹیبل نہیں ہے. تو دین آپ کو اس طرح کے عدل کا حکم نہیں دیتا. ٹھیک ہے، دجال کے خروج سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے. پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لو اور زمین کو حکم ملے گا کہ 1/3 نباتات روک لے. پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ 2/3 بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ 2/3 نباتات روک لے. پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری کی ساری بارش روک لے چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا. اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے چنانچہ کوئی سبزہ نہیں اگے گا. کھر والا کوئی جانور باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس سے اللہ بچائے. ٹھیک ہے، پوچھا گیا ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، یہ اذکار انہیں کھانے کا کام دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمیں یہ ایک یہاں پہ یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ پھر ان دنوں میں لوگ گزارا کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، کہ تھوڑا تھوڑا کرتے پھر سارا ہی اناج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا. اور یہ ویسے ہی میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا ہے کہ اس وقت جتنی زمین پہ کرپشن ہو گئی ہے تو ادھر سے بارشیں رک جائیں گی، نباتات بھی بند ہو جائیں گی تو زمین کو پلٹا کے دوبارہ اس کی جو ہے اصل فارم پہ لایا جا رہا ہے واللہ عالم. اور اوپر آیا ہے کہ زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اذکار کو ویسے بھی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر بہت زیادہ تسبیحات اور ذکر اذکار کی طرف جڑا جائے اور اگر اس کا پھر بھی نہیں ٹائم ملتا تو تیسرے کلمے کو ہی لازم پکڑ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلمہ تمجید ہمیں سکھایا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تسبیح بھی ہوگی، تحمید بھی ہوگی، تکبیر بھی ہو گئی،
تحلیل بھی آ گئی ہے، لا حول ولا قوت بھی آ گیا ہے جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ کھانے پینے یا جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک فتنہ ہی بن جاتی ہے نا، اور آج کے دور میں یہ فتنہ بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بہت سی اسائنمنٹس اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ زیادہ کھانے پینے کو میں، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ پارٹیز فنکشنز کرنے، اس میں بہت ساری ڈشز بنانی، اس میں بہت زیادہ ٹائم صلاحیتیں لگانی اور سو آن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اہل کتاب کے لیے ہم سورہ البقرہ میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. تو اس وقت مسلم امہ کا یہی حال ہے. مسلم امہ بری طرح سے کھانے پینے میں پڑ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مومن تو، حالانکہ کیا فرمایا گیا کہ مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے، منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یہ اور لیکن اس وقت صورتحال یہی نظر آ رہی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے پاس جو وہ حکیم آیا تھا، تو اس کے پاس تو کوئی بیمار ہو کے آتا ہی نہیں تھا. تو جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ واپس جانا چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو میں اب یہاں پہ کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ جب بھوک ہوتی، مفہوم یہ ہے کہ جب بھوک ہوتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اور جب تھوڑا یعنی ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں. تو آدھی طب تو اسی میں ہی ہے. اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. کھانے پینے کا حکم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور مومن ہو جائے، قوی مومن اللہ کو پسند ہے، لیکن اسراف نہیں کرو، اس میں حد سے نہ بڑھو کہ آج یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اب مسلم امہ اسی طرف جا رہی ہے. تو اپنی زندگیوں میں ہم جتنا حد تک کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور طب کا اصول ہے کہ ہر قسم کی بیماری نا پیٹ میں جانے والی غذا کی ڈسٹربنس سے ہی پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کے جو سارا سسٹم اسی پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اسی سے ہی یہ سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کی طرف جڑنے سے، فطرت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. آج دجال کا ٹاپک الحمدللہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لیکن ابن سیاد کا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ کیا وہ دجال تھا، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.